اللہ پاک جل شانہ و من والہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں غفلت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ وہ شخص روکتا ہے جس کو قیامت پر یقین نہیں۔ دیکھو میں سورت کا ترجمہ کرتا ہوں، ہمیشہ یہ سورت ہم سنتے رہتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ چاہے وہ زبان سے کہتا ہو کہ ہاں 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 میں قیامت مانتا ہوں، مگر اس کا عمل جھٹلاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل سے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ جزا، بدلہ۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم آیا ہیلپ مانگنے کے لیے، سوال لے کر کے، اس کو اپنے بچے سے زیادہ پیار دینا چاہیے۔ وہ یتیم ہے، ہمارا بچہ، اس کا باپ ہم زندہ موجود ہیں، اس کا باپ نہیں ہے، اس کو ہمیں اس کے باپ سے زیادہ پیار دینا چاہیے، مگر یہ اسے دھکا دیتا ہے۔ کیوں دھکا دیتا ہے؟ اس کو دین جزا کا یقین ہی نہیں، جزا کو جھٹلاتا ہے۔ قیامت کا یقین ہی نہیں ہے، قیامت کے دن جو جزا ملنی اس کا یقین ہی نہیں، تو دھکے دیتا ہے یتیم۔ فرمائے یتیم کو دھکے دینے والا وہی ہے جو یوم الدین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں، خود تو کیا کھلاتا ہے، دوسرے کو ترغیب دے کہ بھیا غریب ہے اس کی مدد کرو، نہیں دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ جو دوسرے کو ترغیب نہیں دیتا اپنے جیب میں سے نکال کے کیا لے گا؟ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے پر خود کھلانا تو درکنار، دوسرے کا ذہن بنائے۔ ایک آدمی ہے، چندہ ہو رہا ہے مسجد کا، صدر صاحب انتظار میں ہے 27 میں چندہ کرنا، وہ خود نہیں دے سکتا چندہ، اللہ نے اس کو گنجائش نہیں دی۔ جو لوگ چندہ دیں ان کا ذہن بنائے کہ بھیا یہ کار خیر ہے، مسجد ہے، اپنی مسجد ہے، اس کی ضروریات ہیں، ان ضروریات میں ہاتھ بڑھاؤ۔ تو ترغیب دینا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ دال علی الخیر کفاعلہ، اچھے کام کا راستہ دکھانا، یہ بھی گویا اچھے کام کرنے کی طرح ہے۔ لہذا دوسرے کو ترغیب دے کہ بھئی مسکین ہے، بیچارہ غریب ہے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ خود کھلانا تو درکنار، دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا، کہ دوسرے کو ترغیب نہیں دیتا تو وہ خود کیا کھلائے گا؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو جزا کے دن کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے۔ اگر قیامت کے دن کا اسے یقین ہوتا، واقعی یقین ہوتا، تو وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتا اور خود بھی غریبوں کو کھلاتا، اس لیے کہ یہ غریبوں کو کھلانا ہی کل قیامت کے دن کام آئے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری بیمار کرسی کرنے نہیں آئے۔ تو بندہ کہے گا پروردگار عالم، آپ تو خدا ہیں، آپ تو ہمارے آپ کا مالک ہیں، آپ بیمار پڑے کیسے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری بستی میں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار کرسی کرنے جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ دوسرے بندے کو بلائیں گے، فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار عالم، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ ہم سب کو کھانا دیتے۔ اللہ فرمائیں گے تیری بستی میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس بندے کو کھانا کھلاتا تو اس کھانے کو تو آج یہاں میرے پاس پاتا۔ دیکھو دونوں میں فرق ہے۔ بیمار کرسی میں تو یہ کہا کہ تو اس کی بیمار کرسی کرنے جاتا تو مجھے اس بیمار کے پاس پاتا، اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تو اس بھوکے کو کھلاتا تو وہ کھانا تو آج میرے پاس پاتا۔ تیسرے بندے کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔
وہ بندہ کہے گا خدایا آپ تو ہمیں پانی دینے والے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں کہ دیکھو فلاں پیاسا بندہ تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اسے پانی پلا تھا تو وہ پانی تو آج یہاں میرے پاس پاتا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ معلوم ہے کہ جو غریب کو کھلایا جاتا ہے، جو غریب کو پلایا جاتا ہے، جو یتیم کو دیا جاتا ہے، وہ سب قیامت کے دن اللہ کے یہاں پہنچ کر کے ہمیں ہمارا دیا وہ ملتا ہے۔ اور یہ جو نہ غریب کو کھلاتا ہے، نہ غریب کو کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی شخص کا عمل ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ہلاکت ہے، کمبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جو وہ خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، اب نماز کا مسئلہ ہے، نمازوں سے غافل ہے۔ دیکھو دو غفلت ہے، ایک نماز میں غفلت، اس کا ذکر یعنی فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم، فی صلاتہم نہیں، عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ نمازیں ان کی خیر گھر ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، جب جی چاہ پڑھا جب جی چاہ نہیں پڑھا۔ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، کمبختی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، نماز کے ساتھ یہ برتاؤ ان کا کیوں ہے؟ قیامت کے دن کا انکار، قیامت کے دن کو عمل سے نہیں مانتا، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، چاہے وہ منہ بھر بھر کہتا ہو کہ میں قیامت مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں، نہیں مانتا۔ اگر مانتا تو یہ اسلام کا جو سب سے اہم رکن ہے، جس پر سارا مدار ہے دین کا، اس سے کیسے غفلت ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز سے وہی غفلت برتتا ہے جسے قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہی نماز سے غفلت برتتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور یہ میرے بھائیوں ہے نماز میں غفلت، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز ہم نے شروع کی، دماغ ادھر ادھر بھٹکتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، یہ تب مبتدی بھول جاتا ہے کہ امام نے کون سی سورت پڑھی ہے نا، غفلت کی حد ہے۔ وہ امام چلا چلا کر پڑھ رہا ہے، کام چھوڑ رہا ہے، اور مبتدی کو یہی پتا نہیں چلا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی۔ اتنی غفلت ہو جاتی ہے۔ نو پرابلم، کوئی حرج نہیں، پڑھو، بس اس کی کوشش کرو کہ خود کوئی خیال مت لو، خود خیال مت لو، خود بخود خیال آ جائے تو اس میں دلچسپی مت لو، انٹرسٹ مت لو، اور خیال آتا رہے جاتا رہے آتا رہے جاتا رہے، اپنے کام میں لگے رہو۔ تو اگر آپ اپنے کام میں لگے رہے، خیال آتا رہا اور جاتے رہا، نماز میں کوئی نقصان اور کمی نہیں ہوگی۔ نقصان اور کمی دو صورت میں ہے، سوچ سے رکھ کر کے کوئی خیال لایا، قصہ سنو، بہت سنجیدہ ہو گئے، بوجھ دماغ پر آ جائے گا، قصہ سنو۔ پرانے زمانے جب بینک نہیں تھے تو لوگ ادھر ادھر گھر میں یا جنگل میں کھیت میں کہیں پیسے زمین میں گاڑا کرتے تھے، تو ایک آدمی نے کسی جگہ پیسے گاڑے تھے، اس جگہ بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس گیا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجیے، وظیفے پوچھنے آیا کرتے ہیں، تو حضرت نے اس کو وظیفہ بتایا کہ جا کر کے غسل کر، اچھے نئے کپڑے پہنے، اور 2 رکعت ایسے خشوع خضوع سے پڑھ کے کوئی خیال نہ آئے، یہ وظیفہ بتایا۔ غسل کیا، کھڑا ہوا، پہلے تو دماغ کو بڑا رو کے رکھا، لیکن وہ تو خزانہ تھا، اب دماغ بھٹکنے لگا، اچانک یاد آیا کہاں فلاں جگہ دفن کیا، وہیں نماز چھوڑ دی اور جا کر کھودا دھونی کر
امام صاحب کے پاس پہنچا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تھینک یو کہنے کے لیے کہ حضرت میں تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، میں تو نماز سلام بھی نہیں پڑھنا پڑا، اس سے پہلے وہ جگہ یاد آ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے اگر سلام تک 2 رکعت پوری کرتا نا جو یاد آیا تو بھول تھوڑے جاتا، لیکن وہ اتنا بےتاب تھا کہ 2 رکعت پوری نہیں کی، توڑ کر کے جا کر نکال لیا۔ تو ایسا خیال لانا یہ نماز کو ناقص کرتا، خیال مت کرو، خود بخود کوئی خیال آ جائے تو آدمی اس میں انٹرسٹ لینے لگتا ہے، اسی کو سوچنے لگتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اس خیال میں مگن ہو جاتا ہے، یہ نماز کو ناقص کرتا ہے۔ یہ 2 باتیں نہ ہوں اور خیال آتا رہ جاتا رہے، اس سے نماز میں کوئی نقصان نہیں پہنچے، اور تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تلافی کر رکھی ہے۔ نماز اصل میں ایک ہی رکعت ہے، نماز در حقیقت ایک ہی رکعت ہے، دوسری رکعت میں تو پہلے والے ہی افعال شروع ہو جاتے ہیں، مگر بندہ کیونکہ کما حق کو نماز نہیں پڑھ سکتا ایک رکعت، اس لیے جن اوقات میں ذہنی پراگندگی کم ہے وہاں دوسری رکعت کرے، 2 رکعتیں کم از کم 2 پڑھنی ہے، تاکہ 2 ناقص مل کر ایک کمپلیٹ تو بنیں گے۔ جانیوں کا آلریڈی انتظام کر رکھا ہے، لہذا پڑھو، انشاءاللہ وہ نماز کامل ہوگی، بس یہ 2 باتوں کا خیال رکھ کر کے۔ تو نماز میں غافل ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے نماز سے غافل ہو، پڑھتا ہی نہیں ہے یا پڑھتا ہے تو کبھی کبھار، جب موقع جی جا پڑھ لیا، جب جی جا نہیں پڑھا۔ یہ ایسی نمازیں پڑھنے والے، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ نمازیں پڑھنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو دین اور جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ ہاں دکھاوے کا موقع آئے گا تو ضرور پڑھیں گے، اور بڑی لمبی پڑھیں گے، صوفی بن جائیں گے۔ الذین هم یراؤون، فرمایا کہ یہ نماز سے غفلت برتنے والے وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ یہ جو دکھلاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ نہ پڑھنا ہے، یہ جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ تو نہ پڑھنے جیسا ہے۔ تو جب موقع ہوگا دکھلاوا کرنے کا وقت آئے پڑھ لیں گے، جب جی نہیں جائے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ اور فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے وہ بھی روکتے ہیں، دوسروں کو فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں کینچی، کلاڑی، چمچی، پتیلی، یہ جو گھریلو استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پڑوس میں ہے آپ کینچی ہے، کیا معلوم نہیں کہاں، سب معلوم ہے، معلوم نہیں کہاں۔ ارے ہاون دستہ چاہیے، کہاں کوئی پتہ نہیں، یار لڑکی سے کون لے گیا، کوئی بھی نہیں لے گیا، کونے میں پڑا ہے۔ جھاڑو بیچارہ پڑوسی مانگ رہا ہے، جھاڑو نہیں دے رہا، ماچیس مانگ رہا ہے، ماچیس نہیں دے رہا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں معاون کہلاتی ہیں، جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دے رہا، روک رہا ہے، وہ بڑا مال کیا دے گا، دوسرے کے اوپر کیا خرچ کرے گا۔ بہرحال یہ صورت ہے جو ہمیشہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، کاش ہم اس صورت کو سمجھتے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 کام، نمازوں سے غفلت اور یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، پڑوسیوں اور ملنے والوں کے ساتھ معمولی چیزیں بھی روکنا، یہ دھندا ان لوگوں کا ہے جو دین اور جزا کو یعنی قیامت کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ چاہے زبان سے وہ اقرار کرتے ہوں مگر ان کا عمل جھٹلاتا ہے۔ اگر وہ جزا کے دین پر یقین رکھتے تو یہ 2 کام ضرور کرتے، خیراتیں کرتے۔ جو خیرات کر رہا ہے آدمی وہ بیلنس بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا یقول الانسان مالی مالی ولیس له من ماله الا من صلاته، انسان کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ حضور نے فرمایا تیرے مال صرف 3 ہیں، اکلا فافنا، کھا لیا ختم ہو گئے، یہ تیرا مال ہے۔ لبس فابلا، پہنا اور بوسیدہ کر کے پرانا کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ تصدق فاقنا، خیرات کی اور اسے بیلنس کر لیا آخرت کی بینک میں، بس یہ مال 3 تیرے مال ہیں۔ وما سوا ذالک فهو تارک لغیرہ،
ان تین کے علاوہ جتنے مال ہیں وہ سب پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چل دینا ہے، وہ یہی پڑا رہنا ہے، کوئی مال ساتھ میں نہیں آنا۔ تو یہ غریبوں پر خرچ کرنا، دینی اور ملت کی کمیونٹی کی ضرورتوں میں خرچ کرنا، یہ تو آخرت میں اپنے لیے جمع کرنا ہے۔ جو شخص ان دو کاموں سے، نمازوں سے غفلت کرتا ہے اور اس سے غفلت کرتا ہے، یہ وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے عمل سے یا قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ ایک سورت کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مومنین اللہ کے فضل و کرم سے دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس یقین کا حال ہم جانتے ہیں کیسا ہے۔ اس لیے وہ یقین اگر یقین بن جائے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں۔ اس یقین کے اندر ہی ویکنیس ہے، وہ یقین ہی کمزوری اس کی ہٹ جائے اور مضبوطی آ جائے تو سارے مسئلے حل۔ دوسری صورت میں یہ بتایا گیا کہ مال کی حد سے بڑھی ہوئی محبت کا نتیجہ، رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص دو باتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، لوگوں کو تانے مارتا ہے، لوگوں میں عیب نکالتا ہے۔ یہ دو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس شخص میں جس کے اندر مال کی حد سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ دو بیماریاں لازماً آئیں گی، لوگوں کو تانے مارے گا، لوگوں میں عیب نکالے گا۔ دنیا میں یہ دو برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اور جس میں حد سے زیادہ محبت ہے مال کی، وہ آخرت میں جہنم کے عذاب میں جھونکا جائے۔ آخرت کا رزلٹ یہ ہے، وہ جہنم کے عذاب میں جھونکا جائے گا۔ اور دنیا میں اس کا خرابی یہ ہے کہ دو عیب اس میں پیدا ہو جائیں گے، تانے مارے گا اور عیب نکلے گا۔ دیکھو اب سورت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اسے سمجھ لو، وہی دو باتیں ہیں اس میں۔ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کم بختی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے ہر تانا مارنے والے کے لیے اور ہر عیب چینی کے لیے، عیب چننے والا۔ ہر ایک کے اندر اس کو عیب نظر آتے ہیں، فلاں میں عیب ہے، فلاں میں عیب ہے، ہر ایک میں عیب بھی نظر آتے ہیں، کوئی خوبی کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو فرمایا ہر ایسا آدمی جس کے اندر یہ دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تانے مارتا ہے لوگوں کو اور لوگوں کے عیب چنتا ہے، ایسے ہر آدمی کے لیے ویل اور ہلاکت اور کم بختی۔ یحسب ان مالہ کیا ہے الذی جمع مالا وعددہ، الذی یہ شخص کون ہے؟ یہ تانے مارنے والا ہے، جو عیب ڈھونڈنے والا ہے، یہ کون ہے؟ الذی، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مال اکٹھا کرتا ہے اور مال کو رات میں جب سب سو جاتے ہیں تو گنڈی نکال کے گنتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے اس مال کو پھر گنتا ہے، پٹ 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 پٹ، اور اتنی تیزی سے کہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری گنڈی سو کی گن ڈالے، ایسا ماہر ہوتا ہے۔ میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہی رہتا ہوں کیسے گن رہا۔ اب تو لوگوں نے مشین نکالے ہیں، نوٹ سب تو فٹ سے گن دے گا، بعض لوگوں کے ہاتھ مشین ہوتے، مال نوٹیں گننے سے کچھ بڑھ جائیں گے یا گھٹ جائیں گے؟ نہ گھٹیں گی نہ بڑھیں گی، جتنی ہیں اتنی ہیں، پھر کیوں گن رہا ہے؟ خوش ہو رہا گن کوئی گننے سے نوٹیں بڑھنی نہیں ہے، پھر گن کیوں رہا ہے؟ خوشی محسوس کیا، ہاں میرے پاس اتنے ہیں۔ وہ مضمون پھر یاد کرو جو میں نے کل بتایا تھا، مال بری چیز نہیں۔ قرآن کریم میں دو چیزوں کو لوگوں کا سہارا کہا گیا ہے، یعنی لوگوں کا سارا معاملہ ان کے اوپر تھما ہوا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں کہا، تیسری کوئی چیز نہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال اور ایک کعبہ شریف۔ یہ کعبہ شریف مکہ میں ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سہارا ہے۔ جس دن وہ کعبہ نہیں رہے گا اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ بس ان دو کے لیے اللہ نے ایک ہی تعبیر استعمال کی،
ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، فرمایا یتیم بچے اگر ناسمجھ ہوں، بے وقوف ہوں، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، مگر ابھی بے وقوف ہیں، مال سنبھال نہیں سکتے ہیں، تو قرآن نے کہا ان یتیم بچوں کا بھی مال مت دو۔ کیوں ان بچوں کو مال دو گے؟ اب تو بچے نہیں رہے مگر ابھی کاروباری سمجھ بوجھ نہیں آئی، ان کو مال دے دو گے، دے تو ہفتے میں اڑا دیں گے، مال مفت دلے دے رہا ہوں، مت دو انہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مال تو ہم نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے۔ اور ایک جگہ دوسری جگہ پر ہے وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، اور ہم نے کعبہ شریف کو اللہ کا گھر بنایا ہے اور تمام لوگوں کے لیے آسرا اور سہارا بنایا ہے۔ پوری دنیا کے انسان اس کعبہ شریف کے ذریعے سے تھمے ہوئے ہیں۔ پورے قرآن میں یہی دو چیزیں ہیں جنہیں قیام تعبیر کہی، تیسری کوئی چیز نہیں۔ مال تو اتنی اہم چیز ہے، لیکن وہ کب تک اہم ہے؟ میں نے بتایا تھا کل کہ جیب میں ہو، تجوری میں ہو، بکس میں ہو، بینک میں ہو، دل میں نہ گھسا ہو۔ اور جس دن مال دل میں گھس گیا اس دن سے پھر انسان کی تباہی۔ مال ضرور رکھو، جمع کرو، صحیح جگہ پر خرچ کرو، اناپ شناپ مال مت اڑاؤ۔ مال سے تو ساری ملت کا قیام ہے، انسان کی اپنی لائف کا قیام ہے، لیکن مال سے محبت نہیں۔ مال دل میں جگہ نہ کرے، مال جس دن دل میں جگہ کر گیا، یہ روزانہ جو اٹھ کر گنتا ہے وہ اس کے دل میں مال جگہ کر گیا ہے۔ وہ جو گن گن کر خوش ہوتا ہے وہ دل میں مال اتر گیا ہے۔ ورنہ آدمی اپنی عقل میں ہے کہ میرے پاس میں اتنے پیسے ہیں، بکس میں رکھیں، اس کو گننے سے تھوڑے بڑھ جائیں گے، اور کیوں خامخواہ روز گنوں گا؟ مگر جس کے دل میں مال اتر گیا ہے وہ جمع کیے ہوئے وہ جمع کرے گا، گن کر روز گنے گا۔ تو فرمایا وہ تانے دینے والا اور عیب نکالنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس نے مال جمع کیا ہے اور اس مال کو گنتا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے عمر پاتا دے دے گا، امر کر دے گا، ہمیشہ کی زندگی دنیا میں دے دے گا۔ یہی اس کا گمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مال ہی تو میرا نام پیچھے رہے گا، اور وہی تو صرف چلنے والے گمان باندھتا ہے کہ میں تو قیامت تک یہ مال مزے اڑاؤں گا، اور اچانک آنکھ بند ہو جاتی ہے اور چل گیا، سارا یہیں پڑا رہتا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو آدمی اللہ اس کی آنکھوں کو عبرت دکھاتے ہیں، لاکھوں روپے، ملینر بلینر ہے، اور ڈاکٹر نے پابندی لگا دی ہر چیز پر کہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، بس بھوسا کھاؤ۔ سارا پیسہ ہے کسی کام کا نہیں، کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، عبرت اللہ آنکھوں سے دکھاتے۔ تو فرمایا کہ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی کی زندگی دے دے۔ کتنا ہی مال ہو، کسی کو کوئی ہمیشگی کی زندگی تھوڑی ملتی ہے، 60-70 سال تو آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا بتلایا کہ یہ شخص جو مال جمع کرتا ہے، گنتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یہی شخص کے اندر دنیا میں یہ دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ ایک تو لوگوں کو تانے مارتا ہے اور ایک لوگوں کے عیب چنتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ مال تجھے دنیا میں ہمیشگی کی زندگی نہیں دے سکتا۔ آج کوئی ہے دنیا میں کہ اس کے مال کی وجہ سے اس کے تذکرے لوگ کرتے ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو قارون کا تذکرہ کریں گے لعنت کے ساتھ۔ دنیا میں تذکرے ہیں تو ان نیک لوگوں کے تذکرے ہیں جنہوں نے اپنے مال دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں غریبوں اور محتاجوں پر اڑائے۔ آج لوگ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ فلاں سخی تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ ان خرچ کرنے والوں کا تو ریکارڈ ہے، مگر ان مال جمع کرنے والوں کا، گننے والوں کا کوئی ریکارڈ نہیں دنیا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ مال دنیا میں ہمیشگی کی زندگی نہیں دے سکتا، یہ تو مرتے ہی دنیا لعنت دے دے گی۔ خبیث مرا اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک، تو کوڑا گیا دنیا پاک۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟
فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ضرور وہ ڈالا جائے گا چورا چورا کرنے والی آگ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو وہ چورا چورا کرنے والی آگ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، تمہاری جلائی ہوئی نہیں، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التي تطلع على الافئدہ، وہ دل اور جگر کو جھانکے گی اور دل اور جگر تک اس کی سوزش پہنچے گی۔ فی عمد بل انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر موندی ہوئی ہے، موندی ہوئی۔ یہ اردو کا لفظ ہے، آپ حضرات اسے نہیں سمجھیں گے۔ آپ اس مثال لیں، یہ جو پریشر کوکر ہے اس میں گوشت جلدی کیوں پک جاتا ہے؟ اس میں آگ موندی جاتی ہے۔ پریشر کوکر میں جو جلدی پکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ہیٹ اس کے اندر روکی جاتی ہے، یہ ہے موندی جاتی ہے، اور اوپر چلتی جائے نکلتی جائے تو وہ اتنی تیز آگ نہیں ہوگی، وہ آگ فرمایا اللہ نے کہ وہ ان پر موندی جائے گی۔ ایک تو جہنم اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اور وہ بھی پھر اس پر موندی گئی، وہ پریشر کوکر بنا دی گئی اس کے۔ اور پریشر کوکر بھی کیسا؟ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر، اس آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے اندر وہ باندھا جائے گا۔ یہ وہ جہنم ہے جس جہنم کے اندر جانا اس مال کے روکنے کا اور اس مال میں سے اللہ کے حقوق نہ ادا کرنے کا یہ انجام ہے آخرت میں۔ تو آخرت میں یہ انجام ہے، دنیا میں یہ خرابیاں۔ بس اگر مال خرچ کیا جائے گا، سارا نہیں خرچ کرنا، اللہ نے تھوڑا سا کیا، کہا اتنا ذرا سا 2.5 سے کوئی بہت نہیں خرچ کرنے کو کہا، اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ دنیا کے جو عیب ہیں، 2 عیب، تانے مارنا اور عیب چننا، اس سے پاک رہے گا، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی پر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى الله عليه وسلم۔ اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المال۔ اللهم تب علينا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔